بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، دہم کلاس کی اردو نیو سلیبس سے ہمارا آج کا سبق ہے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کا خلاصہ۔ تفصیلی واقعات بیان کرنے سے پہلے ان شخصیات کے بیانات پیش کرنا ضروری ہیں جو برسوں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہیں، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کے ایک ایک حرف سے وہ واقف تھیں۔ انسان کے حالات کا سب سے بہتر واقف کار اس کا شریک حیات ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا گیا ہے، جو نبوت سے پہلے اور بعد میں کل 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہیں، یعنی نبوت سے پہلے 15 سال اور اعلان نبوت کے بعد 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہیں۔ جب وحی کا آغاز ہوا تو انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی۔ آپ غار حرا میں تھے، وہاں وحی کا نزول ہوا۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے آپ کو تسلی دی کہ خدا آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف نہایت تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ درگزر اور معافی سے کام لیتے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آسان پہلو کو اختیار فرماتے۔ حدیث مبارکہ بھی ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ کو بہت ستایا گیا، آپ کے اوپر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی، طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن آپ نے کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام اور بدلہ نہ لیا۔ البتہ جب احکام الہی کے خلاف ورزی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر حد جاری فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی، یہ لفظ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور نہ ہی کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، خادم یا جانور کو اپنے ہاتھ سے مارا، بلکہ حضرت انس آپ کے خادم تھے، وہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہنستے مسکراتے تشریف لاتے، اور دوستوں کی محفل میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ پاؤں سمیٹ کر بیٹھنا یہ شرم و حیا کی علامت ہے۔ والدین کی طرف، بزرگوں کی طرف، اساتذہ کی طرف، خانہ کعبہ شریف کی طرف پاؤں دراز نہیں کرنے چاہیے۔ آپ خاتم النبیین کی گفتگو میں ایسا ٹھہرا ہوتا تھا کہ کوئی یاد رکھنا چاہتا تو آسانی سے آپ کے الفاظ کو یاد رکھ سکتا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جنہوں نے آغاز نبوت سے آخر تک 32 برس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں گزارے، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور پرورش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبین تھے اور نرم خو اور مہربان طبع، یعنی آپ کی نیچر اور آپ کی طبیعت میں نرمی تھی اور مہربانی تھی، سختی یا تنگی نہیں تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کوئی برا کلمہ زبان سے نہیں نکالتے تھے، اچھی گفتگو تھی، اور نہ ہی عیب جوئی کرتے۔ اگر کوئی ناپسندیدہ بات ہوتی تو اس سے اغماض برتتے۔ اغماض مطلب چشم پوشی کرنا، نظر انداز کر دینا۔
اور کسی کو مایوس نہیں کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے 3 چیزیں بالکل دور کر دی تھیں: بحث مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور فضول کاموں میں پڑنا۔ جس طرح نحم کی اسلامیات کے اندر ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ کارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثاً، قیل و قال، اضاعت المال اور کثرت سوال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحث مباحثہ، مال کا ضائع کرنا اور کثرت سے سوال کرنے کو آپ ناپسند کرتے تھے، یعنی مانگنا۔ دوسروں کے معاملے میں بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتوں سے پرہیز کرتے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے، یعنی اس کے عیب اچھالنا، اس کے عیبوں کو تلاش کرنا، اور کسی کے اندر حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، یعنی جاسوسی کرنا اور برائیاں تلاش کرنا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی بات کرتے جس کا کوئی مفید نتیجہ ہوتا، یعنی عبث اور بے مقصد فضول کاموں کی طرف دھیان نہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس قدر خاموش ہو کے سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ یہاں سے آداب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جس طرح سورہ حجرات کے اندر بالتفصیل بیان ہوئے ہیں کہ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوتے تبھی صحابہ آپس میں بات کرتے۔ محفل میں لوگ جن باتوں پر ہنستے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا دیتے، اور جن پر وہ تعجب کرتے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اظہار تعجب فرماتے۔ اگر کوئی باہر سے آنے والا بے باکی سے گفتگو کرتا، مطلب دھڑلے سے یا بے تکلفانہ گفتگو کرتا، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحمل سے کام لیتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، مگر کوئی احسان کا شکریہ ادا کرتا تو اسے قبول فرما لیتے۔ جب تک کوئی بولنے والا خاموش نہ ہو جاتا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات کو نہیں کاٹتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت فیاض یعنی سخی، سچے، نرم مزاج اور خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی شخص آپ کو اچانک دیکھ کر مرعوب ہو جاتا، یعنی اس پر رعب آ جاتا، تو جیسے جیسے واقفیت بڑھتی وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پلے تھے، جس طرح ایک اصطلاح ہے متبنہ، منہ بولا بیٹا بنا لینا، گود میں لے لینا، تو اسی طرح وہ گود میں پلے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی شکر گزاری فرماتے تھے، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اسی طرح جزاک اللہ کہنا، یہ الفاظ زبان پر جاری رہنے چاہیے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان وحبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کو بہت پسند ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو بھی کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے، اس کی برائی نہ نکالتے، اچھا ہوتا کھا لیتے، اچھا نہیں ہے ہاتھ کھینچ لینا، لیکن اس کی برائی بیان نہ کرتے۔ اگر کوئی امر حق کی مخالفت کرتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ جاتا، لیکن کبھی اپنی ذات کے معاملے میں غصہ نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیتے۔ ان بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حلم، بردباری، سچائی اور اعلیٰ ظرفی کا نمونہ تھی۔ آپ کی مجلس ادب و احترام کا مرکز تھی، جہاں ہر شخص کی بات سنی جاتی، کسی کی دل آزاری نہیں کی جاتی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو معاشرتی زندگی کے وہ آداب سکھائے جن میں بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، دشمنوں سے درگزر اور غریبوں کی دلجوئی شامل تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ نے ہی لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ خلاصہ سمجھ آیا ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔